دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم پب جی، فری فائر اور کال آف ڈیوٹی موبائل جیسے مسابقتی گیمز کی دنیا میں گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک تفصیلی ٹریننگ گائیڈ ہے جو کسی بھی کھلاڑی کو پرو بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بنیادی سوال چھپا ہے۔ ایک عظیم کھلاڑی بناتا کیا ہے؟ کیا یہ دشمن کو چکما دینے، گولیوں سے بچنے کی جو خالص مکینیکل صلاحیت ہے یعنی موومنٹ، یا پھر یہ نقشے کو سمجھنے اور ہر لمحہ صحیح جگہ پر موجود ہونے کا فن ہے یعنی پوزیشننگ؟ دیکھیں، میرے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ موومنٹ وہ بنیاد ہے جس پر باقی سب کچھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور میں اس سے ذرا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے خیال میں موومنٹ بہت اہم ہے، بالکل، لیکن وہ خود منزل نہیں، بلکہ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ منزل میرے نزدیک ہمیشہ بہتر پوزیشننگ ہوتی ہے۔ اصل مہارت پوزیشننگ ہے۔ چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ میرا موقف بہت سیدھا ہے۔ ٹریننگ گائیڈ کا پہلا حصہ وہ موومنٹ میں مہارت کے بارے میں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، وہ آپ کو سب سے پہلے یہی سکھا رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت طاقتور جملہ لکھا ہے: زیادہ تر لڑائیاں گولی چلنے سے پہلے ہی جیت یا ہار دی جاتی ہیں۔ تو یہ بڑھتری آتی کہاں سے ہے؟ یہ موومنٹ سے آتی ہے۔ اچھی موومنٹ آپ کو نہ صرف گولیوں سے بچاتی ہے بلکہ آپ کو حملے کے لیے بہتر زاویے بھی دیتی ہے، اور جب آپ پھنس جائیں تو آپ کو وہاں سے نکالتی ہے۔ گائیڈ میں ایک پروفیشنل کھلاڑی کا قول بھی ہے، اور یہ بہت اہم ہے: میں اپنی ٹیم میں ایک ایسے کھلاڑی کو ترجیح دوں گی جس کا نشانہ اوسط ہو لیکن اس کی موومنٹ بہترین ہو۔ اس سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتا ہے؟ سٹریفنگ، جمپنگ، سلائیڈنگ، یہ وہ بنیادی اوزار ہیں جو آپ کو میدان جنگ میں زندہ رکھتے ہیں۔ باقی سب کچھ وہ اس کے بعد آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس نتیجے پر کیوں پہنچیں، کیونکہ گائیڈ کی جو ترتیب ہے وہ واقعی یہی تاثر دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اس ترتیب کو غلط سمجھ رہے ہوں؟ میرے نزدیک پوزیشننگ وہ دماغ ہے جو پورے کھیل کو چلاتا ہے، اور موومنٹ صرف اس دماغ کے حکم پر عمل کرنے والے ہاتھ پاؤں ہیں۔ اسی گائیڈ میں پوزیشننگ کے سیکشن میں لکھا ہے: بہترین کھلاڑی ہمیشہ بہترین نشانے باز نہیں ہوتے، وہ بہترین پوزیشنر ہوتے ہیں۔ اور گائیڈ کے 5 سنہری اصولوں میں سے پہلا اصول کیا ہے؟ پوزیشن نشانے سے بہتر ہے۔ آپ کی ساری موومنٹ ٹیکنیک، کور میں سلائیڈ کرنا، معلومات کے لیے جمپ پیک کرنا، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد ایک بہتر پوزیشن حاصل کرنا ہے۔ مقصد کے بغیر موومنٹ تو صرف بھاگ دوڑ ہے، افراتفری ہے۔ اصل کمال تو صحیح جگہ پکڑنے میں ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، مگر کیا آپ موومنٹ کو صرف ایک ذریعہ کہہ کر اس کی اپنی اہمیت کو کم نہیں کر رہے؟ گائیڈ خود اسے ایک بنیادی فائدے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سٹریفنگ کو نمبر 1 کامبیٹ موومنٹ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گائیڈ کہتا ہے کہ اچھی سٹریفنگ سے دشمن کی 30 سے 50% گولیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ذرا اس پر غور کریں، یہ صرف بچنے کی بات نہیں ہے۔ سوچیں کہ اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کا مخالف اپنی آدھی میگزین آپ پر ضائع کر دیتا ہے اور ایک گولی بھی نہیں لگا پاتا تو وہ گھبرا جاتا ہے، اسے ریلوڈ کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب آپ حملہ کرتی ہیں۔ تو موومنٹ صرف دفاع نہیں، یہ جارحانہ مواقع بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک ٹھوس، قابل پیمائش فائدہ ہے جو آپ کو پوزیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی مل جاتا ہے۔ ایک بہت پرکشش دلیل ہے، لیکن کیا یہ ہر صورتحال میں کام کرتی ہے؟ فرض کریں آپ کھلے میدان میں ہیں اور بہترین سٹریفنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا مخالف ایک پہاڑی کے اوپر یعنی ہائی گراؤنڈ پر بیٹھا ہے۔ گائیڈ کا اصول نمبر 1 کیا تھا؟ اونچائی والی جگہ جیتتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے اسے آپ کا پورا جسم نظر آتا ہے، جبکہ آپ کو اس کا صرف سر۔ اسے بہتر ویژن ملتا ہے، ہیڈ شاٹس لگانا آسان ہوتا ہے، اور وہ خود ایک چھوٹا ہدف ہوتا ہے۔ آپ کی وہ 50% گولیاں ضائع کروانے والی سٹریفنگ اس اونچائی کے فائدے کے سامنے بیکار ہو جاتی ہے نا؟ تو آپ کی شاندار موومنٹ کا کیا فائدہ اگر آپ پہلے ہی ایک ایسی لڑائی میں پھنس گئے جو آپ جیت ہی نہیں سکتے؟ موومنٹ آپ کو ایک منصفانہ لڑائی میں مدد دیتی ہے، لیکن اچھی پوزیشننگ وہ لڑائی کو منصفانہ رہنے ہی نہیں دیتی، وہ آپ کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی جتوا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے،
میں مانتی ہوں کہ ہائی گراؤنڈ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس ہائی گراؤنڈ تک پہنچیں گی کیسے؟ یا اگر دشمن وہاں پہلے سے موجود ہے تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گی؟ یہاں پھر موومنٹ کا کردار آتا ہے، اور آپ میرے پہلے نقطے کو نظر انداز کر رہے ہیں جو کہ ٹریننگ پروگرام کی ترتیب ہے۔ کورس بنانے والوں نے ہائی گراؤنڈ اور پوزیشننگ کے اصولوں سے بھی پہلے موومنٹ میں مہارت کو کیوں رکھا؟ میرے خیال میں اس ترتیب میں ہی ایک گہرا سبق ہے۔ یہ پہلے چلنا سیکھو پھر دوڑنا والی بات ہے۔ جب تک سٹریفنگ، کاؤنٹر سٹریفنگ اور سلائڈ کینسل جیسی بنیادی میکینکس آپ کی عادت، آپ کے مسل میموری کا حصہ نہ بن جائیں، آپ دباؤ میں پوزیشننگ کی پیچیدہ حکمت عملیوں پر عمل کر ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ نہیں، میں اس ولیل سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ یہ صرف سکھانے کی ترتیب ہے، اہمیت کی نہیں۔ جب آپ کسی کو لکھنا سکھاتے ہیں تو آپ حروف تہجی پہلے سکھاتے ہیں اور ناول لکھنا بعد میں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف تہجی کہانی سے زیادہ اہم ہے؟ ہرگز نہیں، وہ صرف ایک ذریعہ ہیں۔ اب ذرا گائیڈ میں بتائی گئی موومنٹ کی تکنیکوں کو ہی دیکھ لیں۔ جمپ پیکنگ کا مقصد کیا ہے؟ کور کے پیچھے سے اچھل کر دشمن کی پوزیشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ سلائیڈ انٹو کور کا مقصد کیا ہے؟ تیزی سے ایک محفوظ پوزیشن میں جانا۔ جگل پیکنگ کا مقصد کیا ہے؟ کم سے کم خطرے کے ساتھ ایک کونے سے دشمن کی پوزیشن دیکھنا۔ موومنٹ کے پیچھے کا کیوں وہ ہمیشہ پوزیشننگ ہوتا ہے۔ کیا آپ مجھے موومنٹ کی کوئی ایسی تکنیک بتا سکتی ہیں جس کا حتمی مقصد کسی نہ کسی طرح اپنی یا دشمن کی پوزیشن سے متعلق نہ ہو؟ بالکل بتا سکتی ہوں۔ خالص 1 on 1 لڑائی۔ فرض کریں آپ اور آپ کا دشمن ایک ہی کمرے میں ہیں، کوئی کور نہیں، کوئی ہائی گراؤنڈ نہیں، صرف آپ دونوں۔ یہاں پوزیشننگ کا تصور تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا چیز فیصلہ کرے گی؟ آپ کی ایم اور آپ کی موومنٹ۔ آپ کی دشمن کو الجھانے، اس کی گولیاں ضائع کروانے اور خود کو ایک مشکل ہدف بنانے کی صلاحیت۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ پرو کھلاڑی کا کول بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ مجھے بہترین موومنٹ والا کھلاڑی چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے بہترین پوزیشننگ والا کھلاڑی چاہیے۔ وہ خالص میکینکی مہارت کی بات کر رہا ہے۔ اور آئیے گیم سینس کی بات کرتے ہیں۔ گائیڈ کہتا ہے کہ آواز کی نشانیوں پر دھیان دو۔ مثال کے طور پر جب آپ دشمن کے ری لوڈ کرنے کی آواز سنیں تو گائیڈ کا مشورہ ہے ابھی پش کریں۔ یہ ایک جارحانہ موومنٹ پر مبنی حکمت عملی ہے۔ یہ فوری اور فیصلہ کن موومنٹ کا تقاضا کرتی ہے اس سے پہلے کہ آپ پوزیشننگ کے بارے میں سوچیں۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو آپ نے مجھے قائل کر ہی لیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا پش کرنے کا فیصلہ خود کیا ہے، کیا یہ صرف بے مقصد دوڑنا ہے؟ نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا پوزیشننگ کا فیصلہ ہے۔ آپ اپنی موجودہ پوزیشن جو شاید محفوظ ہے چھوڑ کر ایک زیادہ فائدہ مند پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی دشمن کے بالکل سامنے جب وہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ آپ پوزیشن کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ گیم سینس کا اصل تعلق پیشن گوئی اور فیصلہ سازی سے ہے۔ یہ پیشن گوئی کرنا کہ زون کہاں ختم ہوگا اور دشمن کس راستے سے آئے گا تاکہ آپ گھات لگا سکیں، یہ اعلیٰ سطح کی پوزیشننگ ہے۔ ری لوڈ کی آواز سننا تو صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ ہے۔ اس ڈیٹا کی بنیاد پر اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرنا ہی اصل مہارت ہے۔ موومنٹ صرف اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کا ایک آلہ ہے۔ لیکن آپ اس بات کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جب حکمت عملی ناکام ہو جاتی ہے، جب آپ کی بہترین پوزیشننگ پر اچانک حملہ ہو جاتا ہے، تو آخر میں کیا چیز آپ کو بچاتی ہے؟ آپ کی موومنٹ۔ فرض کریں آخری سرکل ہے، میدان بالکل کھلا ہے، کوئی کور نہیں ہے، آپ کی پوزیشن بھی اتنی ہی خراب ہے جتنی آپ کے دشمن کی۔ اب کیا ہوگا؟ اب صرف خالص مہارت کی جنگ ہے۔ کون بہتر طریقے سے ڈاج کرتا ہے، کون بہتر طریقے سے سلائیڈ کرتا ہے، کون خود کو ایک ناممکن ہدف بنا سکتا ہے۔ ان لمحوں میں پوزیشننگ کی ساری تھیوری کتابوں میں رہ جاتی ہے اور صرف آپ کی میکینکی صلاحیت کام آتی ہے۔ آپ ایک بہت ہی مخصوص صورتحال کی بات کر رہی ہیں۔ 90% گیم اس آخری کھلے میدان والے سرکل تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ اچھی پوزیشننگ سے بنتا ہے۔ آپ سرکل کنٹرول کی بات کرتی ہیں، لیکن سرکل کنٹرول کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ زون کی حرکت کا اندازہ لگا کر پہلے سے بہترین جگہ، بہترین عمارت یا بہترین رج لائن پر قبضہ کر لیں۔ یہ خالصتاً پوزیشننگ کا کھیل ہے۔
آپ سرکل کے کنارے پر اس لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ پہلے سے اچھی پوزیشن لینے میں ناکام رہے۔ ایک بہترین پوزیشنر کو آخری لمحات میں ایسی خطرناک لڑائیوں کی ضرورت ہی کم پڑتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی نقشے پر اپنی برتری قائم کر چکا ہوتا ہے۔ وہ لڑائی کو اپنی شرائط پر لڑتا ہے، نہ کہ قسمت کے رحم و کرم پر۔ موومنٹ آپ کو ایک خراب پوزیشن سے بچا سکتی ہے، صحیح، لیکن اچھی پوزیشننگ آپ کو سرے سے خراب پوزیشن میں جانے ہی نہیں دیتی۔ آخر میں میرے لیے بات بہت واضح ہے۔ موومنٹ وہ فعال میکینکی مہارت ہے جو ہر لڑائی میں آپ کی بقا کی پہلی ضمانت ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر کوئی بھی حکمت عملی، چاہے وہ کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، بیکار ہے۔ جیسا کہ ٹریننگ گائیڈ کی ترتیب اور ایک تجربہ کار پرو کھلاڑی کی رائے سے ظاہر ہوتا ہے، موومنٹ کی بنیادی باتوں پر مکمل عبور حاصل کیے بغیر آپ پوزیشننگ جیسی اعلیٰ سطحی حکمت عملیوں پر دباؤ میں عمل کر ہی نہیں سکتے۔ ہر مقابلے میں زندہ رہنے اور لڑنے کی صلاحیت ہی وہ بنیاد ہے جس پر جیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ پوزیشننگ کھیل کا اسٹریٹجک دماغ ہے۔ موومنٹ اس دماغ کے احکامات پر عمل کرنے والے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگرچہ یہ اعضاء بہت ضروری ہیں، لیکن ان کی قدر کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ کتنی مؤثر طریقے سے دماغ کے منصوبے یعنی بہتر پوزیشن حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ گائیڈ کا پہلا اور سب سے اہم سنہری اصول ہمیں بتاتا ہے، برتری ہمیشہ پوزیشن کو حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح جگہ پر ہونا آپ کو ایک ایسی لڑائی میں ڈال سکتا ہے جسے آپ ہار ہی نہیں سکتے، یا شاید آپ کو لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ دونوں مہارتیں ایک دوسرے سے اتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں کہ انہیں الگ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک عظیم کھلاڑی بننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیسے حرکت کرنی ہے، جو کہ موومنٹ ہے، اور یہ بھی جاننا اتنا ہی ضروری ہے کہ کہاں حرکت کرنی ہے، جو کہ پوزیشننگ ہے۔ شاید اصل بحث یہ نہیں ہے کہ کون سی زیادہ اہم ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک کھلاڑی ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ یہ مواد یقینی طور پر ہر کھلاڑی کو اپنی صلاحیتوں کے اس پیچیدہ تعلق کو مزید گہرائی میں سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔